السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت علی مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 13 رجب یعنی 15 ستمبر 601 عیسوی جمعے کے دن کعبہ یعنی کعبہ شریف کے چاروں دیوار کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ ابو طالب پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چاچا یعنی کہ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ حضرت علی شیر خدا کے نام سے بھی مشہور ہیں اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ بچے میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں اور قبول اسلام سے پہلے حضرت علی نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ آپ بچپن سے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ دوستو، جب حضرت علی کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 11 رجب کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے پاس گئیں اور کعبہ کے دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں، یا اللہ، اپنے ولی کے ظہور فرما۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی، اس کے اندر ایک درار آ گئی اور حضرت علی کی والدہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئیں، اور یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دور سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے یہ دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی ہے اور بی بی فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی گئی ہیں، تو آپ چیخ چیخ کر لوگوں سے یہ کہنے لگیں کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی جس کے پیٹ میں بچہ ہے، آؤ سب آؤ مل کر کے، ہم سب مل کر کے اسے خانہ کعبہ سے باہر نکالتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی، دور دور سے لوگ آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ دوستو، اس کے بعد لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ اس وقت عرب میں 2 لوگ مطمئن تھے، پہلے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے ابو طالب۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کے سرزمین پر اس سے پہلے اتنا بڑا ہجوم کبھی بھی جمع نہیں ہوا تھا جتنا بڑا اس وقت میں ہوا۔ اس وقت 13 رجب تھی اور جمعے کا دن تھا۔ لوگ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی، اور انہوں نے وہی نظارہ ایک بار پھر دیکھا کہ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگیں، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جاؤ اور دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک بڑا ہی نورانی بچہ ہے، اور اس بچے کے نور سے پورا کعبہ شریف چمک رہا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد بہت پریشان نظر آ رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا، اے اماں فاطمہ، آپ غمزدہ کیوں نظر آ رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگیں، اے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کو ظہور کیا تب سے لے کر کے نہ تو اس بچے نے آنکھ کھولی ہے اور نہ ہی رو رہا ہے اور نہ ہی اس نے دودھ پیا ہے۔ اس کے بعد دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جیسے ہی بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھولنے لگا۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں دے دی تو وہ بچہ آپ کی زبان کو چوسنے لگا۔ یہ دیکھ کر کے بی بی فاطمہ بنت اسد بہت خوش ہوئیں اور مسکرانے لگیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچے کو اپنی گود میں لے کر کے خانہ کعبہ سے باہر نکلیں، اور سارے عرب کے لوگ اس بچے کے نور کو دیکھ کر کے خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگیں، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگیں کہ اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو،
اس طرح کا بچہ آج سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اس بچے کی ولادت افضل ہے، اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس کا نام علی رکھا جائے، یعنی کہ وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی نہ پہنچ پایا ہو۔ بس اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں یا علی کی صدائیں گونجنے لگی۔ اس کے بعد ابو طالب حضرت علی کو اپنی گود میں لے کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ پھر راستے میں ان کو ایک منافق ملا جو کہنے لگا، اے ابو طالب، اور رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں بگاڑ پایا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ بچہ سچ میں اپنی باپ کی اولاد ہے۔ اس کے بعد ابو طالب پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور اس بچے کی طرف دیکھا، پھر ایک جگہ پر حضرت علی کو رکھ کر کے کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو لاؤ جس پر تم فخر کرتے ہو۔ اس کے بعد اس سانپ کو لایا گیا اور حضرت علی پر چھوڑا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ حضرت علی کے قریب آیا تو حضرت علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پھاڑ کر کے دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر کے وہاں پر موجود سارے لوگ حیران اور ہکا بکا رہ گئے اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، یہ تو گجب ہو گیا۔ آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، شیر ہے جس نے سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اور آج تک کسی کو بھی ایسی پیدائش نہیں ہوئی۔ حضرت علی وہ ہیں جو اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں، آپ کے داماد ہیں۔ حضرت علی وہ ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں بغض علی ہوگا، یعنی کہ جس کے دل میں حضرت علی کے لیے محبت نہیں ہوگی، وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ دوستو، حضرت علی کو جس نے شہید کیا تھا اس کا نام عبد الرحمن ابن مجلم تھا۔ 19 رمضان کے دن فجر میں آپ کی پیشانی پر حملہ کیا اور 21 رمضان کے دن آپ کی شہادت ہو گئی۔ 21 رمضان یعنی کہ شب قدر کی رات جو 1000 رات سے بہتر اور افضل ہے، یعنی کہ 21 کو ہی لیلۃ القدر اور 21 کو ہی حضرت علی کی شہادت، یعنی کہ ہزاروں شہیدوں سے بڑھ کر کے یہ شہادت ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کچھ یوں بتایا کہ حضرت علی کے بارے میں اس نے کسی سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں بہترین مقام کیا ہے؟ اس نے کہا مسجد۔ تو پھر اس بزرگ نے کہا کہ مسجد میں بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا محراب۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ بہترین عمل کیا ہے؟ اس نے کہا نماز۔ پھر انہوں نے کہا کہ بہترین نماز کون سی ہے؟ تو اس نے کہا نماز فجر۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ نماز کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا سجدہ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بدن کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا پیشانی۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کی نظر میں بہترین مہینہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ رمضان۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ رمضان میں بہترین رات کون سی ہے؟ تو اس نے کہا شب قدر۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بہترین موت کون سی ہے؟ اس نے کہا شہادت۔ پھر یہ سن کر کے اس بزرگ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات میں مسجد میں محراب میں نماز میں اور نماز فجر میں اور سجدے کی حالت میں شہید ہوئے۔ کیا اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ہے مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان۔ میرے پیارے دوستو،
جو لوگ حضرت علی مولائے کائنات سے محبت کرتے ہیں اس ویڈیو کو جلدی سے ایک لائک کر دیں اور کمنٹ میں یا علی لکھ دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ علی کے چاہنے والوں تک شیئر کر دیں۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔